علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہوئی نا بات خواتین حضرات. میرا نام فیصل اسلم ہے. میں ریلیجیس اسٹڈیز کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور المرد انسٹیٹیوٹ کینیڈا میں مسعود ہوں. آپ لوگوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آج کی ہماری اس تقریب میں تشریف لائے، چار چاند لگائے اس کو. المرد انسٹیٹیوٹ مئی 2018 میں یہاں پہ اسٹیبلش ہوا تھا نان پروفٹ آرگنائزیشن کے طور پہ، اور 2021 میں اس کو چیریٹیبل اسٹیٹس مل گیا الحمدللہ. اور آج المرد کے ممبرس، فرینڈس آف المرد اور ممبرز آف المرد اور ان کی فیملیز جو ہیں وہ عید ملن گیدرنگ کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. میں ایونٹس ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ماشاءاللہ بہت شارٹ نوٹس کی یہ ساری تیاری کر لی ہے، اور ان کے بہاف میں آپ سب لوگوں کا بھی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا ہمارے ایونٹس ٹیم کے ڈائریکٹر ہیں کامران خان کہ وہ تشریف لائیں اور آ کے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں، ان کو ویلکم کریں، پھر ہم ابتدا کریں. کامران صاحب پلیز. میں المرد انسٹیٹیوٹ کینیڈا کے بہاف پہ خیر مقدم کرنا چاہوں گا آپ سب خواتین و حضرات کہ آپ نے اپنی گونا گو مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور یہاں آئے، اور آنے کے بعد آپ نے ہمیں یقیناً، میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، عزت افزائی ہماری کی، ہماری عزت میں قادر کافی زیادہ عزت کرتی. بہت لمبا چوڑا ٹائم نہیں لوں گا. میں 2018 میں اس کی داغ بیر ڈالی گئی اس ادارے کی، اور تقریباً تو نہیں پورے 4 سال ہو گئے. 4 سالوں میں ہم نے جو ایونٹس کیے تقریباً 10 کے قریب کیے. شومیے قسمت تقریباً 2.5 سال پہلے یہ ہمارے حضرت کرونا صاحب تشریف لیا ہے اور ہم نے اپنی ساری ایکٹیویٹیز، سارے ایونٹ بند کرنا پڑ گیا. تقریباً اس بیچ میں اس اسنا میں کوئی 10 کے قریب ہم نے ایونٹ کیے. اسی طرح سے چھوٹے بڑے، ایک تو بہت بڑا ایونٹ بھی کیا جس میں ہمارے استاد گرامی جناب محترم جاوید احمد غامدی صاحب تشریف لائے اور انہوں نے خطاب فرمایا. تو اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی ہم نے 3 ایونٹ یہاں پر کیے. میں ایک ادنا سا انسان ہوں اور میرے ذہن میں ہمیشہ ایک چیز رہتی ہے، خواتین حضرات، یہ انسان ہے جو کہ دوسرے انسان کا مداوع ہے، تو ہمیں ملتے رہنا چاہیے. یہیں سے معاملات آگے چلتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں. سائنس کا زمانہ ہے، زوم میٹنگ، یہ میٹنگ، وہ میٹنگ، ڈسٹنس لرننگ، ڈسٹنس میٹنگ، سب چلتا ہے. محبتیں وہاں پڑتی ہیں جب بالمشاقہ ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو آج ہم نے یہ موقع ایک بار پھر میسر ہو گیا ہے کہ ہم آپ سے ملیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح سے آج آپ نے عزت بخشی ہے، اپنی آمد کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رکھیں. ہمیں خدمت کا موقع دیجیے، ہم سے ملیے، ہم آپ سے ملیں گے، ایک دوسرے سے ملیے. محبتیں میں گارنٹی دیتا ہوں محبتیں وہیں سے پڑتی ہیں. اور ہمارے استاد محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا سوچ اور فلسفہ اسی طرح سے پروان چڑھے گا جب ہم اسی طرح سے مل بیٹھیں گے. پھر ملتے رہیں گے. بہت شکریہ. کامران خان. بہت شکریہ کامران خان صاحب. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی تقریب جو ہے اس کے 3 سیگمنٹس ہیں. پہلے حصے میں ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے آپ کو بور کرنے کی. مطلب ہے کہ ہم اپنے کچھ المرد کے پروجیکٹس بتانے کی کوشش کریں گے کہ آن گوئنگ اور فیوچر پروجیکٹس ہمارے کیا ہیں، اور المرد کے کچھ ممبران سے آپ کا تعارف اور ان کی ملاقات کروائیں گے پہلے حصے میں. اور دوسرے حصے میں ایک چھوٹا سا کوئز ہوگا، کیونکہ یہ عید ملن ہے تو اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے بچوں سے خاص طور پہ انٹریکشن ہو. دوسرے ہی حصے میں یعنی سیکنڈ سیگمنٹ میں ایک ہمارے کامران رضوی صاحب ہیں، وہ ایک بہت ہی دلچسپ ایکٹیویٹی کریں گے بچوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ. یہ بہت ہی دلچسپ میں نے ایزیوم کیا ہے، امید ہے کہ یہ بہت دلچسپ ہوگی کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ایکٹیویٹی ہے. اور اسی میں ہم چاہیں گے کہ بچے جو آئے ہوئے ہیں وہ اگر کوئی آ کے پوئم سنانا چاہیں یا کوئی شعر سنانا چاہیں یا اپنا کوئی جوک سنانا چاہیں، کوئی اسٹوری سنانا چاہیں تو ان کو بھی ہم ویلکم کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد تیسرا سیگمنٹ جو ہے وہ ہمارا سوشلائزیشن کا ہوگا، ملاقات ہوگی، حال حوال
اور اس کے بعد ہم کھانا کھائیں گے, چائے پئیں گے اور دعا کر کے پھر اس کا اختتام کریں گے. خواتین حضرات, سب سے پہلے میں گزارش کروں گا عابد بشیر صاحب سے. عابد بشیر المورد کے آپ یوں سمجھیں کہ کرتا دھرتا ہیں, حقیقت میں وہی یہ ادارہ چلا رہے ہیں, ہمارے الیکٹڈ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ہر شعبے میں تقریباً ان کا بہت عمل دخل ہے, مداخلت بھی ہے, سازش بھی ہے. میں ان کو دعوت دیتا ہوں, عابد صاحب تشریف لائیں اور 2 منٹ کے لیے کچھ گفتگو کریں. السلام علیکم. آپ سب کو جو ہے المورد انسٹیٹیوٹ کی طرف سے اس عید میلاد پارٹی میں خوش آمدید. میں آپ کے صرف 2 منٹ لوں گا, صرف تھوڑا سا جو ہمارے پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں بتانے کے لیے کہ کووڈ کے جب سے یہ کووڈ سٹارٹ ہوا ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ تقریباً بند ہو گئی تھیں, لیکن الحمدللہ ہم نے ورچوئل اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھی, جس میں ہم نے استاد محترم غامدی صاحب کے کافی پروگرام بھی رکھے اور یوتھ کے حوالے سے بھی ہم نے کافی پروگرام رکھے جن کی ڈیٹیلز آپ کو ملتی رہیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے اپنا آفس جو ہم نے فزیکل اس کو جو بند کیا, تو اس کے بعد ہم نے بک سیلنگ کا جو سلسلہ ہے وہ آن لائن ہم نے اس کو جاری رکھا ڈیورنگ کووڈ. اور پورے کینیڈا میں ہم کو بک کی ترسیل ہم نے جو ہے وہ ان 2 سالوں میں الحمدللہ ہم دیتے رہے ہیں, اور لوکلی بھی آن لائن آن سائٹ پک اپ بھی ہم نے ارینجمنٹ رکھی ملٹن میں, مسیساگا میں اور ایجیکس میں, کہ لوگوں تک بکس جو ہیں وہ اویلیبل رہیں. تو انشاءاللہ اس سال ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز دوبارہ سٹارٹ کریں, اور اس پروگرام سے آج کے ایونٹ سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سٹارٹ لے لیں, اور بہت جلد اسی سال کے اندر ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اپنا آفس دوبارہ اوپن کریں, اور اس کے ساتھ اپنا بک سٹور بھی یہاں پہ اس میں لوکل ادھر یہاں پہ اس کو اوپن کریں. بہت زیادہ تعلیم جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم عید منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں, تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ عید ہم کیوں مناتے ہیں. خاص طور پہ بچوں کو میں چاہوں گا کہ وہ غور سے اس بات کو سنیں کہ ہم عید کیوں مناتے ہیں. بچوں کو پتہ ہے عید جو ہے, آپ جانتے ہیں کہ عید ہمارا مسلمانوں کا ایک بہت پاکیزہ تہوار ہے, اور یہ تہوار جو ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی عربوں میں اسی طرح تہوار منائے جاتے تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی مدینہ شریف میں, تو ان کو بتایا گیا کہ یہود اور نصارہ بھی اسی طرح 2 دن تہوار مناتے ہیں اور اس کو عید ہی کہتے ہیں. تو یہ وہی موقع تھا جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ آپ کے لیے بھی 2 دن تہوار جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں, ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر. عید الاضحیٰ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی تذکیر کی نسبت سے مناتے ہیں, اور عید الفطر جو ہے یہ اس کی نسبت تو رمضان شریف سے ہے کیونکہ اس کے اختتام پہ ہم مناتے ہیں. تو اصل میں 2 خوشیاں ہیں جو اس میں ہم مناتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو خاص طور پہ بچوں کو ہم چونکہ نہیں بتاتے ہیں تو ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی 2 خوشیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم عید الفطر مناتے ہیں. اور آج بھی اگر ہم جمع ہوئے ہیں تو انفیکٹ یہ اسی سیلیبریشن کا حصہ ہے. ایک خوشی یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے, اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے, اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے وہ اس مہینے میں نازل ہوئی. تو یہ سب سے بڑی خوشی ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے اللہ کی طرف سے جو روشنی حاصل ہوئی, جو ہدایت حاصل ہوئی, جو اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا, وہ اس مہینے میں ہوا. تو اس بات کی ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور دوسری خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کو ہمارے لیے مقرر کر دیا کہ ہم اپنی ایک خاص نوعیت کی تربیت کریں اس ایک مہینے میں. اور وہ تربیت کیا ہے کہ ہم اپنی خواہشات پر, اپنے جذبات پر, اپنے رغبات پر قابو پائیں. اس پورے مہینے میں ہم جو روزے رکھتے ہیں تو اصل میں وہ روزے ہم اس ایکسرسائز کے لیے رکھتے ہیں, اس پریکٹس کے لیے رکھتے ہیں کہ ہم اپنی تربیت کریں, کہ ہم اپنے جو خواہشات ہیں, اپنی جو جذبات ہیں اس پر کیسے کنٹرول رکھنے کو تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ جو لفظ ہے نا, تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی حدود کو پہچان لیں, اس کے اندر رہیں, اس کے اندر رہیں. تو اس لیے ہم جب اس مہینے کا اختتام ہوتا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح ایک فوجی
اپنی ٹریننگ کے بعد پاس آؤٹ کرتا ہے نا اور اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس کی ٹریننگ مکمل ہو گئی, تو اس مہینے کے اختتام پہ ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ اب ہم باقی کے 11 مہینوں کے لیے مستعد ہیں, ریڈی ہیں باقی کی زندگی میں اترنے کے لیے. تو یہ 2 خوشیاں ہیں جس کے لیے ہم عید مناتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے معلوماتی جو پارے ہیں, ٹکڑے ہیں, یہ انشاءاللہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً شیئر کروں گا. میں گزارش کروں گا کامران رضوی صاحب سے, سید کامران رضوی جو ہمارے ہی از ویری ٹیلنٹڈ پرسن اور وہ ہماری جنرل باڈی کے ممبر بھی ہیں اور ہماری جنرل باڈی ممبرشپ کی ٹیم کے لیڈر بھی ہیں. تو وہ آئیں اور 2 منٹ کے لیے اپنی انفارمیشن کرتے ہیں. بہت ساری تالیاں کامران. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ چہرہ مسکراتا ہوا نظر نہیں آ رہا بہت سارے لوگوں کا. خیریت؟ آج عید ہے, ہم لوگ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں, رائٹ؟ یہ دیکھو یہاں سے آئے مسکراہٹ اب شروع, یہ چینج ہو رہا ہے وہاں تک چلا گیا. ویری گڈ. آج ہم لوگ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو عید کو سیلیبریشن جو ہے ویسی کرنی چاہیے جیسے ایک خوشی کا تہوار. جیسے انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ 2 قسم کی سیلیبریشن ہمارے پاس, ایک عید الاضحیٰ اور عید الفطر, ہم لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اچھا, انہوں نے باتوں باتوں میں بہت ساری باتیں کہہ دی انہوں نے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگوں نے سنا, کیونکہ یہ سوالات جو ہے تھوڑی دیر بعد پوچھنے والے, رائٹ؟ ایسی ہے, اور اس کے کچھ انعامات بھی ہیں, ایسی ہے, صحیح کہہ رہا ہوں؟ اچھا, اب جس نے سنا ہے وہ تو پھر اس کو تو بہت بڑا ایڈوانٹیج ملے گا, اور جس نے نہیں سنا انفارچونیٹلی اس کے پاس ایک ہمارے پاس گیم کا سیگمنٹ ہے یہاں پر, تو ہم لوگ بچوں کے ساتھ وہ گیم کھیلیں گے, اور اگر بڑے بھی چاہیں تو وہ بھی کھیل سکتے ہیں, اور ہم لوگ اس کو سیلیبریٹ کریں گے, ٹھیک ہے؟ اچھا, انہوں نے آلریڈی بتا دیا کہ میں لیڈ کر رہا ہوں, جو نیو ممبرس وغیرہ ہیں اس کو لیڈ کر رہا ہوں. تو جنہوں نے فل کر دیا فارم بہت اچھی بات ہے, اور جو آلریڈی ممبر ہیں اس سے اچھی بات ہے, اور جو اگر نہیں ہے تو یہ بچیاں آپ لوگوں کے پاس آئیں گی اور وہ فارم جو ہے اس کو فل کر دیے گا, اور پھر آپ ایک پراپر ہماری جو ممبرشپ ہے وہ اس کو مل جائے گا. اور اس کی بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ المرید جو ہے ایک نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے, اور اسی ڈونیشن اور اسی پریولیج سے ہمارے یہ چل رہا ہے. اچھا, بہت بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ انجوائے کریں گے. تھوڑی دیر بعد میں پھر دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گا اس ٹیبل کے اوپر ایک اچھے گیم کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ, شکریہ بہت بہت. انجوائے یورسیلف. بہت شکریہ جناب. میں آپ گزارش کروں گا ڈاکٹر شان شیخ سے. ڈاکٹر شان شیخ جو ہیں وہ ہمارے جنرل باڈی کے ممبر بھی ہیں, اس کے علاوہ وہ ہمارے یوتھ افیئرس کے ڈائریکٹر بھی ہیں. ہی از این اکانومسٹ, اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے الحمدللہ سیکیور کی اپنی PhD, اور وہ اونٹیریو ہیلتھ ایسوسیشن کے ساتھ افیلیٹڈ ہے, صحیح بتایا میں نے, میڈیکل ایسوسیشن کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں. اور ہی از ماشاء اللہ ویری ٹیلنٹڈ پرسن, اینڈ وی آر پراؤڈ کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ آ کے ہمیں بتائیں گے, انہیں کو بتانے دیں, میں کیا بتاؤں. تشریف لائیں ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, بہت ساری تعلیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب کا خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے موقع مجھے دیا کہ اس قسم کے کام میں, یوتھ افیئرس کے سلسلے میں مجھے انوالومنٹ کا انہوں نے موقع فراہم کیا, جو کہ میرے لیے بہت ہی فلفلنگ اور انریچنگ ایکسپیرینس رہا ہے. اس کے متعلق میں پھر آپ سے تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہماری ایک ہیومینٹی کے ساتھ جو ہماری خواہش ہے کہ ہم کام کیا کریں, وہ اس سلوگن کے ساتھ تھوڑا سا آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں, بلڈنگ مائنڈس فار ٹماروز چیلنجز. ظاہر ہے کہ ہمیں احساس ہے کہ یہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی کی بات ہے, اور ہم جو ہے نا وی آر ان آف دیٹ, اینڈ جو ہے نا ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, اور آپ کو تھوڑا سا دکھائیں گے کہ ہم نے وہ کوششیں کیا ہیں. تو اسٹارٹ آف تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دینے کے لیے میں تھوڑا سا کلیئرفائی کر دوں کہ یہ ہمارا آڈینس کیا ہے جس کو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں. جب یوتھ کا نام میں لیتا ہوں, ایکٹیویٹیز کیا ہیں اور ہم نے اپروچ کیا لیا ہے.
پہلی بات یہ ہے کہ یوتھ کے حوالے سے سم ٹائمز ہم چھوٹے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیموگرافک ہے، لیکن ابھی فی الحال جو ایکٹیویٹیز جن پہ میں نے فوکس کیا ہے وہ ینگ ایڈلٹس کا ہے، جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹین ایج سے لے کے مطلب ہے 20s تک جو ہے نا کہ جو لوگ ہیں جو کہ ابھی ینگ جنریشن کا حصہ ہیں، اور مطلب ہے ماڈرن کلچر جو ہے نا کہ ایشوز جو ہے نا ان کو خاص طور پہ جس کو کہتے ہیں کہ ان کی ایشوز جو ہے نا دیز ایشوز the modern issues are their issues. دو ایریاز پہ جو ہے نا ہم نے فوکس کیا ہے. ایک یہ ہے کہ ہم نے ایک یوتھ ڈسکشن گروپ جو ہے نا ڈسکورڈ ایک ڈسکشن جو ہے نا اپلیکیشن ہے جس میں بڑی آرگینک طریقے سے میری انوالومنٹ کچھ اور گروپس میں رہی، جس میں ہمیں معلوم ہوا کہ کچھ ینگ لوگ انٹرنیشنلی جو بیسڈ ہیں وہ انمارج کے بارے میں بات کر رہے ہیں، غامدی صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اپنے جو ہے نا ویوز شیئر کر رہے ہیں، مطلب ہے ان اوپن ڈسکشن انوائرمنٹس. تو پھر کچھ بچوں کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ بات ہوئی میری. ایک لڑکا بیسڈ ان UK جو کہ 16 سال کا ماشاءاللہ بڑا قابل لڑکا ہے، ویری امپریسو، اور ایک پاکستان میں. اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنا ایک المورد کے جو ہے نا ٹاپکس کو خاص طور پہ ڈسکس کرنے کے لیے ایک گروپ بنائیں گے، اور اس میں تقریباً اس کو بناتے ہی جو ہمارے دوسرے گروپس میں کنیکشنز تھے اس کے بیس پہ جو ہے نا 101 لوگ آ گئے ہیں، تقریباً 75 اور لوگ شامل ہو گئے ہیں زیادہ ینگ ایج کے. اس میں سے ایٹ سم اسٹیج جب ایکٹیویٹی بڑھ گئی تو المورد کے کچھ اسکالرز بھی اس میں شامل ہوئے. اور پھر ایک اسٹیج آیا کہ جب ہم نے کہا کہ ہمیں المورد اسکالرز کو دعوت دینی ہے کہ کچھ ایکٹیویٹیز کریں ہمارے لیے. تو ہمارے اسکالر لیڈ جو ہے نا پریزنٹیشنز تھے، کچھ پریزنٹیشنز یا لیکچرز ایسے تھے جو کمیونٹی میں کنٹریبیوٹ کیا، اور کچھ ایسے تھے جس میں ہم نے یوتھ کو انکریج کیا کہ وہ خود جو کام کر رہے ہیں تحقیقی طور پہ یا دین کے علم کو سمجھنے کے لیے جو ان کے ویوز ہیں وہ شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ. اور ہمارا سبجیکٹ میٹر بھی براڈ ہے کیونکہ ریلیجیس ٹاپکس کے علاوہ یوتھ آر انٹرسٹڈ ان اے وائڈ ورائٹی آف ٹاپکس ریلیٹڈ ٹو کلچر اور ریلیٹڈ ٹو سائنس اور فلاسفی اور پالیٹکس اور بہت سے سیکولر ٹاپکس جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں مسلم سوسائٹی کے لیے ریلیونٹ ہے. تو تھوڑا سا ہمیں خاص اسکالرس کے جو ایونٹس ہیں، ایک ہمارا جو فاؤنڈیشنل ایونٹ ہے جس کی آپ کو سیریز یوٹیوب پہ ملے گی ڈاکٹر شہزاد صاحب کے چینل پہ، وہ یہ ہے کہ ساتھ ان کے انٹریکٹیو سیشنز تھے آن ایشوز فیسڈ بائی یوتھ. اس میں ایک بہت ہی لمبی ٹاپکس کی لسٹ ہے جو آپ جس کی تھوڑی سی آپ کو یہاں پہ جھلک جو ہے نظر آ رہی ہے، لیکن مطلب ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے. تو I would urge you to definitely go and check that out and see کہ اس میں کس قسم کی جو ہے نا مٹیریل ہم شیئر کر رہے ہیں اور کس قسم کی انٹریکشن ہو رہی ہے جو ہے نا Q&A سیشنز میں فار ایگزامپل. اس کے علاوہ ایک انٹریکٹیو سیشن جو ہے نا حمزہ علی عباسی صاحب جو ہے نا تھوڑے سے اسٹار پرسنالٹی ہیں، تو مطلب ہے اینڈ he's had an interesting experience with faith and he has some views on modern perspectives. So کچھ ایشوز جو ہے نا انہوں نے ڈسکس کیے ہیں، تو یہ بھی مطلب ہے اویلیبل ہے. ہم نے فیس بک پہ لائیو اسٹریم کیا تھا، اس میں کافی اچھی انٹریکشن رہی تھی یوتھ کے ساتھ. ہمارے ڈسکورڈ گروپ میں جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ لوگ طرح طرح کے علمی شعبوں کو مطلب ہے they're seeking and trying to understand. sometimes کوئی ہارڈ ٹاپکس ہیں، تو کچھ لوگ آپ واقف ہوں گے کہ یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں ایک فلاسفر ہے ڈاکٹر جارڈن پیٹرسن، جو کہ مطلب ہے کچھ he has a mix of مطلب ہے ویوز جو کہ پرومیننٹ ہے، شاید تھوڑے کنٹروورشل ہیں، لیکن وہ دین کے رول آف ریلیجن ان ماڈرن سوسائٹی کے متعلق ہے. تو مسلمان جو ہے نا سیکولر مطلب ہے کینیڈین سوسائٹی کے علاوہ مسلمانوں نے ان کے جس کو کہتے ہیں فلسافیکل کنٹریبیوشن میں کچھ انٹرسٹ لیا. تو اس کی ڈسکشن بہت ہوئی تھی ہمارے ڈسکورڈ گروپ میں، اور کسی نے ریکویسٹ کیا تھا کہ اگر مولد کی طرف سے غامدی صاحب یا کوئی اور جو اس موضوع پہ بات کرے. تو ہم نے تھوڑا سا جو ہے نا کنیکشنز میں سے دیکھا کہ کوئی ہے جو اس پہ بات کرنا چاہے گا. تو وقاص خان صاحب جو کہ زاویہ غامدی صاحب کے پروگرام میں جو ہے نا ہی واز کو ہوسٹ، انہوں نے کہا کہ میں اس پہ بات کروں گا. تو ایک ایسا سیشن رہا. اس کے علاوہ ابھی ہم نے ریسنٹلی ریکارڈ کیے تھے کچھ سیشنز ڈاکٹر میر فیضل کے، جو کہ ایک پرومیننٹ فزسسٹ ہے، سائنٹیفک ڈائریکٹر آف دا کینیڈین کوانٹم ریسرچ سینٹر. اور انہوں نے بات کی ہے کہ جو فزکس کی جو نظریہ ہے
جو فریم ورک ہے اس میں گاڈ کی جگہ کہاں پہ ہمیں ملتی ہے. تو انہوں نے اپنے ویو سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا ہم سے شیئر کیا ہے. وی ورک ویری کلوزلی ود ڈیولپنگ ہم. اور ہمارا ایک یوتھ کے ممبر جو کہ فزکس اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی آف واٹرلو میں, he worked very closely with Mir Faisal Saab to develop the content of the lectures. اور وہ ریکارڈ ہوئے ہیں, وہ ایڈیٹنگ ان کی تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے, وہ اپلوڈنگ کی فیز میں انشاءاللہ ابھی بہت سون آ جائیں گے. تو ہمارے یوتھ والنٹیئرس طرح طرح کے کام کرتے ہیں. کچھ ہمارے والنٹیئر یہاں پہ ہیں, جیسے یہاں لیفٹ سائڈ پہ آپ آسام دیکھیں گے جو کہ عابد بشیر صاحب کے بیٹے بھی ہیں. He was a host, moderator for one session we had by community-led presenter. اور جو باقی 3 لوگ ہیں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں, لیکن یہاں ان کا ذکر کر لیتا ہوں. مریم جو ہے نا وہ ویسے she is based out of New York. She is a biology student of genetics at New York University, I believe. اور عمر جو ہے نا وہ ہیں جن کا میں ذکر کر رہا تھا, جو یونیورسٹی آف واٹرلو میں فزکس اسٹوڈنٹ ہیں, جنہوں نے بہت زیادہ اس کو کہتے ہیں کہ بہت رسپانسبلی اور بہت پروفیشنلی ڈاکٹر میر فیصل کے ساتھ کام کیا تھا یہ فزکس کے کانٹینٹ کو جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنے کے لیے, جو ہے نا ایک ہمارے آڈینس کے لیے. اور پھر یہاں ٹیرن he has a YouTube channel جو کہ انہوں نے ڈاکٹر شہزاد سلیم کا انٹرویو بھی کیا ہے. 2 گھنٹے کا انٹرویو, بڑا ان ڈیپتھ انگلش لینگویج میں کمپریہنسو انٹرویو ہے. اگر آپ ان کے چینل پہ جائیں گے, ٹیران پول ان کا شو ہے ریئل ٹاک ود ٹیران پول, تو وہ اسلامک اکیڈمکس کے اسکالرس کی وہ انٹرویو کرتے رہتے ہیں. ہی از پارٹ آف آور یوتھ گروپ. اینڈ ڈاکٹر میر صاحب کا بھی میر فیصل صاحب کا بھی ٹینٹیٹیولی انٹرویو بکڈ ہے. اور اس کے علاوہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایسے یوتھ کے گروپ, مطلب ایسا ایک گروپ آرگینکلی اللہ تعالیٰ کے کرم سے فارم ہو گیا جس میں بڑے ٹیلنٹڈ ینگ لوگ ہیں, جنہوں نے مطلب ہے جن کو کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ جو دین کی علم کی جس کو طلب ہے ان کے اندر, لائک جو ایز اے سنسیئر اسٹوڈنٹ آف ریلیجن دے ریئلی ہیو دیٹ ڈرائیو ان دیم. اور انہوں نے کم عمر میں بڑی ایکسٹراڈنری تھنگس جو ہے نا ہمارے کئی ممبرس نے کیے. ایک شاہد امین ملک یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے, مجھے ہمارے یہاں پہ موجود بھی ہیں شاہد somewhere around here. And the amazing thing is کہ before even coming ان کے پاس ایک free semester تھا, تو گاندھی صاحب کے جو میرے خیال سے ڈیلس لیکچرز جو تھے ان کے بیس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مٹیریل اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ میں اس کی انگلش میں تھوڑی سی سمرائز کر کے نا ایک اس کے بیس پہ میں ایک کتاب لکھتا ہوں. اینڈ ہی روٹ دیٹ بک جن کا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں, نیریٹو آف اسلامک ایکسپیڈیشنز دین اینڈ ناؤ. تو اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے پبلش بھی کیا ہے اس بک کو, اس کے یوٹیوب چینل پہ اس کے آڈیو بک کے بھی کچھ سیکشنز ہیں اور جو ہے نا یہ اپلوڈ کریں گے. تو آئی مین اس قسم کے جو ہے نا یوتھ رول ماڈلز جو ہے نا اگر ہم ڈیولپ کرنے میں یا ان کی پرومیننس دینے میں جو ہے نا اسسٹنس کر سکتے ہیں, اور یہ ہمارے یوتھ جو ہے نا ایسے ایگزامپل سے جو ہے نا دے کین گیٹ انسپریشن, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ احمد شعیب وہ لڑکے ہیں 16 سال کے لڑکے جو کہ he was the one who really started the Discord group with me. اور وہ ڈاکٹر ساجد حمید کے وہ خاص طور پہ اسٹوڈنٹ ہیں. نعمان علی خان کے بھی انہوں نے عربک کے لیسنز لیے, لیکن ساجد حمید صاحب کے ساتھ انہوں نے جس کو کہتے ہیں عربک پوئٹری کی خاص طور پہ جو ہے نا وہ ایک کورس لے رہے ہیں, اور انہوں نے ایک ٹرانسلیشن کمپلیٹ کیا عربک کلاسیکل پوئٹری کی, اینتھالوجی آف ویلر. اور یہ مٹیریل ہم اویلیبل بنائیں گے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ, ٹرانسلیٹڈ بائی احمد شعیب انڈر دا سپرویژن آف ڈاکٹر ساجد حمید. امیجن ایٹ 16 years old اس قسم کے کام کر رہے ہیں, تو جو ہے نا ہمیں ایسے لوگوں کو ریکگنائز بھی کرنا چاہیے اور سپورٹ بھی کرنا چاہیے. ایک عطاء اللہ مقبول ہے جو پاکستان بیسڈ ہے, انہوں نے بہت سی آرٹیکلز لکھی ہے احادیث کے ٹاپک پہ, اور انہوں نے ایک لیکچر دیا تھا اس کے احادیث کے ٹاپک پہ ہمارے ساتھ. اور ابھی حضرت عائشہ کی ایج کے مسئلے کے اوپر انہوں نے ایک 50 صفحے کا تقریباً آرٹیکل لکھنے کے پروگرس میں ہے, جو کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, لیکن اٹس پروبیبلی ون آف دا موسٹ کمپریہنسو ریسورسز آن دا ٹاپک. لیکن انشاءاللہ دا پراپر وے ٹو ڈو تھنگز از لائک دس از کہ جو ایسے لوگ ینگ لوگ محنت کر رہے ہیں
تو ان کو مینٹرشپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ان کو اسکالرلی سپرویژن کی بھی ضرورت ہوتی ہے, پیر ریویو کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تاکہ وہ پروڈکٹ اس کوالٹی کا ہو کہ وہ لوگ جو ہے نا استفادہ کر سکیں, تاکہ اس کی کوالٹی کنٹرول کچھ ہو. تو ہم اس قسم کے جو ڈائریکشن میں ہم جانا چاہتے ہیں, اور کمیونٹی میں بھی اگر جو لوگ ہیں جو ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں اس چیز میں, تو بہت اچھی بات ہے. ایک جواد ایک لڑکے ہیں, وہ شاید کہہ رہے تھے آئیں گے آج, لیکن I'm not sure if he's here, لیکن وہ بھی یہاں ادھر لوکل ہے, اور وہ بھی ایک کتاب لکھ رہے ہیں اپنے ایک مڈل ایسٹ میں ان کے ایک اسکالر کے انڈر وہ جو ہے نا پڑھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ گاندھی صاحب کے اسکول آف تھاٹ کو اس طرح سے ریلیجسلی نہیں فالو کرتے ہیں, وہ حنفی طرز فکر پہ چلتے ہیں, لیکن دا پوائنٹ آف ویو از کہ ہم سارے مل کے جو ہے نا دین کو سمجھنے کی کوشش میں اکٹھے ہیں. تو انہوں نے وہ ایک کتاب کے اوپر کام کر رہے ہیں, آن دا مرسی آف دا بیلوڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ سیرت کی کتاب ہے. تو پہلے کچھ تالیاں ہو جائیں ان ینگ لوگوں میں. تو اب ایک میں آخری جو بات میں تقریباً یہاں کرنے والا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک نیا انیشیٹو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہم کس سٹیج پہ ہیں, ہمارا پلان کیا ہے, اور اس میں آپ لوگوں کی سپورٹ کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے. اور وہ ایک چیز یہ ہے کہ ایک ملٹی اسکالر پینل کا ہم جو ہے نا ایک پروگرام ہم بنا رہے ہیں ملٹیپل سیشنز رکھنے کا آن دا ٹاپک آف اسلام اینڈ ماڈرنٹی, کیونکہ ایک بہت ہی براڈ ٹاپک ہے, لیکن ہم نے اس کو نیرو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس میں جو ان سے اسکالرس کنفرمڈ ہو گئے ہیں اس چیز کے لیے, وہ یہ ہے ڈاکٹر شہزاد سلیم اور خالد ظہیر, ساجد حمید صاحب, ڈاکٹر آصف افتخار جو لمز میں اور المعرف کے فیلو بھی ہیں, فرحاد شافتی آپ شاید جانتے ہوں گے یا نہیں, لیکن وہ گاندھی صاحب کے فارمر اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے کچھ بعد میں جا کے اپنے انڈیپینڈنٹ ویوز جو ہے نا قائم کیے, لیکن ہی اسٹل ٹیچنگ, ہی ٹاٹ ریسنٹلی اے کپل آف کورسز فار المعرف, اور اگر آپ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی نے جو ہے نا ان کورسز کو اٹینڈ کیا ہے. ڈاکٹر جواد ہاشمی, اگر آپ گاندھی سینٹر کو کے جو ہے نا ویڈیوز کو بہت کیئرفلی واچ کرتے ہیں, تو انہوں نے ایک سیریز اس میں, he's a student at Harvard in Islamic Studies I believe, and he has a well, very I guess well watched series on the intellectual history of Islam. تو اس میں اگر جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو a lot of people have found it to be an interesting resource. گاندھی سینٹر کے چینل پہ موجود ہے. اور پھر ڈاکٹر شبیر علی جو ہے نا, he's probably the most I guess the earliest external scholar جن کو ہم نے انکلوڈ کیا, لیکن اس کے علاوہ اب ہم جو ہے نا نیٹ ورک اپنی جو ہے نا بڑھا رہے ہیں تھرو المورد US channels to include people like یاسر قاضی, جوناتhan براؤن, اور پھر یہاں پہ انگرڈ میڈیسن, ولیم چٹک, کینر داغلی, جوسف لمبارڈ وغیرہ, بہت مطلب ایک لمبا لسٹ ہے, اس سے زیادہ کچھ ایکیڈیمکس بھی ہیں. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ ٹاپکس وہ ہوں گے جو یوتھ کو انگیج کریں. اور پھر آخری ایک یہ کہ جو ماڈرنسٹ ایک آپ کہہ سکتے ہیں, یا جو ایک نیو کلونیل ویو ہے سیکولر ورلڈ کا اسلام کے بارے میں, وہ تو کرٹیسائز کرتا ہے مسلمانوں کو اور ان کی تہذیب کو, لیکن اسلام اور مسلمان جو ہے نا وہ ان کی کیا کرٹیک پیش کر سکتے ہیں. تو ایک تھوڑا سا ہم نے بیلنس کرنے کی کوشش کیا, بہت سے براڈ ٹاپکس, اور جو ہے نا we try to develop those. اس پہ اور انفارمیشن مزید انشاءاللہ اویلیبل ہوگی. اس کو لیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر علی زیدی, جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر آف گلوبل اسٹڈیز ہیں ایٹ ولفرڈ لوریے یونیورسٹی, اور یہ مالک صاحب کے جو ماسٹرز پروگرام میں جو یہ کام کر رہے تھے ان کے کو آتھر بھی ہیں, اور PhD میں انشاءاللہ ان کے سپروائزر بھی ہوں گے. تو ان کے ریسرچ انٹرسٹ ہیں. آپ کے سپورٹ میں آپ کیا کر سکتے ہیں ہمارے لیے؟ ایک تو ینگ پیپل کو انکریج کریں کہ ہمارے ڈسکورڈ گروپ میں کو جوائن کریں اور اس کی ڈسکشن میں شامل ہوں. ینگ پیپل اور ایڈلٹس دونوں ہمارے لیے والنٹیئر کے لیے جو ہے نا آپ اپنی ٹائم اور ایکسپرٹیز جو ہے نا دیں, ہمیں ایڈوائس دیں کہ ہمیں کیسے کام کرنا چاہیے. آپ اویئرنیس اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ دیکھیں آپ کیا کام ہم نے کیا ہے اور کیا کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں, اور دعائیں سب سے زیادہ. تو بہت شکریہ. میں آگے بڑھتا ہوں. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر یاسین سے
ان کی بڑی مہربانی. سب سے پہلے تو میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں. ہی از ویری بزی پرسن, ہی از اے ڈاکٹر, ہر وقت آن کال ہوتے ہیں, ہر وقت ایمرجنسی, رات ہو صبح ہو ویکینڈ ہو, آل دا وے کچنر سے آئے ہیں. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور ایک خوشی بھی ہے کہ ہمارے بہانے ان کو اپنے بچوں کو وقت دینے کا بھی وقت مل گیا. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے جنرل باڈی کے ممبر بھی ہیں. ہماری یوتھ افیئرس کی جو ٹیم ابھی بتا رہے تھے اس کے بھی ایگزیکٹو ممبر ہیں, اور ہمارے آپ یوں سمجھیں کہ سینئر ایڈوائزر ہیں ہر معاملے میں. تو میں چاہوں گا کہ 2 منٹ کو گفتگو فرمائیں. بہت شکریہ توقیر صاحب, السلام علیکم, اور ملن پہ بہت بہت خوش آمدید. مجھے تھا حکم اعزاں تو مجھے یہاں کھڑا کر کے میرے پاس کچھ ایسی خاص باتیں ہیں نہیں کرنے کے لیے. تو میں اپنی بیٹی کو بتا رہا تھا, مجھے پتا نہیں کہ میں کیا بولوں. تو بیٹی نے کہا ٹاک اباؤٹ می ڈیڈ. تو میں نے بیٹی کو کہا کہ بات بہت خوبصورت بات کی آپ نے, کیونکہ ہم یوتھ کو ہی ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں. آج بھی کل بھی یہی ہمارا مستقبل ہے اور یہی شاید ہمیں بچائیں گے. تو بہت باتیں کرنی ہیں ہم سب نے. جو سب سے اہم بات تھی جو میں بھول رہا ہوں وہ یہ ہے کہ والنٹیئر اور ڈونیشن کے علاوہ جو سب سے اہم بات جو ہمیں چاہیے وہ ہے آپ کی دعائیں. جب آپ دعائیں کریں گے تو وہ پھر ٹرانسلیٹ ہوں گی فزیکل پرفارمنس میں. اور وہ فزیکل پرفارمنس یہ ہے کہ میں ایک آئی ٹی پروفیشنل ہوں تو میں اپنا وقت آپ کو دے سکتا ہوں الموریڈ کو, یا میں شیف ہوں تو میں آپ کی تقریب کو کچھ پرووائڈ کر سکتا ہوں, یا میرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, ٹیلنٹ بھی نہیں ہے, لیکن میں فزیکلی موجود ہوں, آپ کو مجھ سے کچھ چاہیے تو میں حاضر ہوں. تو یہ بہت ضروری بات ہے, اور یہ ضروری بات ہمارے بچوں کے لیے بھی ضروری ہے, تاکہ میری بیٹی یہ دیکھے کہ میں کچھ کر رہا ہوں تو وہ بھی آگے مستقبل میں کرے گی. میرے بیٹے جو موجود نہیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ اسی کام میں کچھ ہمارا سہارا دیں گے. تو ویلکم, آپ کی دعاؤں کا, آپ کی خوشیوں کا بہت بہت شکریہ, اور ہمارے لیے بہت دعائیں کیجیے گا تاکہ ہم کچھ کام کر سکیں اس سے پہلے کہ ہمارا کام مکمل ہو جائے. جی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سے ہیں. تو اب میں گزارش کروں گا, آپ چونکہ آخری ہمارے یہ سیگمنٹ کا اس سیگمنٹ کا لاسٹ چل رہا ہے, کچھ مہمانوں کا اور تعارف کرانا چاہوں گا. میں گزارش کروں گا 3 مہمانوں کو کہ وہ یہاں اسٹیج پہ لائیں تشریف. انوار قریشی صاحب, خلیل اللہ صدیقی صاحب اور طارق حسین صاحب. یہ ہمارے سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں میں تینوں کا کہ یہ انہوں نے وقت نکالا, تشریف لائے. خلیل اللہ صدیقی صاحب, بہت لوگ ان کو جانتے ہیں یہاں پہ, تقریباً سب لوگ ہی جانتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کم لوگ یہ بات جانتے ہیں شاید کہ یہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے علمی خانوادے سے ان کا تعلق ہے. صلاح الدین الیاس برنی, مولانا الیاس برنی کا نام کس نے نہیں سنا ہوا, اور ان کی علمی خدمات سے کون واقف نہیں ہے. وہ ان کے نانا تھے, بہت ساری تعلیمیں ان کی فخر ہے کہ یہ ہم پہ شفقت فرماتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, اور ان کے لیے ہم بہت دعاگو ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح ہنستا مسکراتا اور نوجوان رکھے. اور خلیل اللہ انوار قریشی صاحب, خواتین و حضرات, اگر آپ کو زمین پر کوئی جنتی انسان دیکھنا ہے, آپ یقین جانیں آئی ڈونٹ ہیو ورڈز ٹو, ان کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے میرے پاس ہمیشہ ہی کبھی کوئی الفاظ نہیں ملے مجھے. میں جب سے میں ان کو جانتا ہوں, یہ بس ان کی آپ یوں کہیں کہ نرم ہوئی اور ان کی جو حلیم الطبع مزاجی ہے, بس یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت ہے. میرے دل سے میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, انہیں صحت عطا فرمائے, اور اسی طرح یہ ان کا شفقت کا سایہ ہم پہ سلامت رہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ تشریف رکھیں. ان دونوں کے لیے بہت ساری تعریف. یہ ایک صاحب سے میں نے روک لیا اسٹیج پہ, یہ
اب ان کا تعارف بہت مشکل ہے، ان کا تعارف بھی. آپ ڈنڈا چونکہ رکھ رہے ہیں تو اب شاید میں کچھ کوشش کروں. یہ جناب ہر دل عزیز شخصیت، آپ یوں سمجھیں کہ آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، آپ کسی مسجد میں، کسی ادارے میں، کسی مشاعرے میں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایوری ون از ہز فین اینڈ ہز نیم از طارق حسین. ہمارے جہد شخصیت ہیں، ایک بڑے شاعر بھی ہیں، اور بہت دین کے لیے ان کی بڑی کوششیں ہیں، بڑی کاوشیں ہیں. پچھلے 3 دہائیوں سے زیادہ، 40 سال تو نہیں کہتا لیکن غالباً یہ خود بتائیں کہ 3 دہائیوں سے زیادہ ہو گئے ہیں یہ تینوں شخصیات، انوار قریشی صاحب، خلیل اللہ صاحب اور طارق حسین صاحب، یہ اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی کتاب کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت خدمات انہوں نے کی ہیں. انہوں نے ایک قرآن اسٹڈی سرکل بنایا ہوا ہے، اس میں ریگولر وداؤٹ بالکل بلا ناغہ پچھلے 30-35 سال سے یہ درس قرآن کرواتے ہیں. آپ یہ دیکھیں، آپ یعنی آپ یوں کہیں کہ اپنے جسمانی آزار کے علیرغم ان کے اندر جو ول پاور ہے، جو اسٹرینتھ ہے، وہ بہت کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت ساری تعلیموں میں ان سے گزارش کروں گا کہ عید کا کیونکہ موقع ہے تو عید کے حوالے سے ہمیں کوئی اپنا کلام سنائیں. شکریہ ملک فیصل صاحب. آپ سب لوگوں کو السلام علیکم اور عید مبارک. یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے یہ ان کی محبتیں ہیں اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بات جو سچ یار کرتا ہوں میں تو بیوی سے پیار کرتا ہوں. بات جو سچ یار کرتا ہوں میں تو بیوی سے پیار کرتا ہوں. نیک بیوی خدا کی نعمت ہے. بات جو سچ یار کرتا ہوں میں تو بیوی سے پیار کرتا ہوں. نیک بیوی خدا کی نعمت ہے، اس لیے 4 کرتا ہوں. اس لیے 4 کرتا ہوں. ایک معصوم بھولی بھالی کو کیسے اس کا میاں بناتا ہے؟ سب خواتین میری تائید کریں گی. ایک معصوم بھولی بھالی کو کیسے اس کا میاں بناتا ہے؟ بیٹھ جاتا ہے اس کے قدموں میں، پھر ہنسی خواب اسے دکھاتا ہے. بیٹھ جاتا ہے اس کے قدموں میں، پھر ہنسی خواب اسے دکھاتا ہے. اس سے کہتا ہے ایک تمہارے سوا کون میرا ہے اس زمانے میں. اس سے کہتا ہے ایک تمہارے سوا کون میرا ہے اس زمانے میں. پہلی فرصت میں ہی مگر ظالم دوسری کو بھی لاتا ہے. پہلی فرصت میں ہی مگر ظالم دوسری کو بحال آتا ہے. وہ جو کھوٹے کی ایک گیا تھی، وہ جو کھوٹے کی ایک گیا تھی، سب کی سنتی تھی کچھ نہ کہتی تھی. وہ جو کھوٹے کی ایک گیا تھی، سب کی سنتی تھی کچھ نہ کہتی تھی. ہاں اسی بے زبان عورت کو بولنا مرد خود سکھاتا ہے. ہاں اسی بے زبان عورت کو بولنا مرد خود سکھاتا ہے. اور پھر جو کینچی کی طرح چلتی ہے اس کی للوں سے خوف کھاتا ہے. پھر جو کینچی کی طرح چلتی ہے اس کی للوں سے خوف کھاتا ہے. جو سمجھتا تھا خود کو ترم کہاں، دم دبا کر وہ بھاگ جاتا ہے. جو سمجھتا تھا، یہ سمجھتی ہیں بیویاں ہم نے شوہر کو زیر کر ڈالا. جیت خاوند ہی کی ہوتی ہے، کو بظاہر وہ ہار جاتا ہے. ہمارے درمیان ایک ہمارا نیا نویدہ جوڑا بھی موجود ہے. المورد کی فیملی میں نیا اضافہ. ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا یہاں تشریف لے آئیں دونوں. آپ کی خوب تالیوں میں. خواتین حضرات، عمیر احسن صاحب یہ ہمارے CFO ہیں، فائنینشیل آفیسر، اور
अभी इनकी हाल ही में शादी हुई है, मैंने सोचा क्यों ना भाभी से मुलाकात की जाए, आपको तो हम जानते हैं। आप अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ताहा मलिक. ताहा मलिक, आप क्या करती हैं? I'm a lawyer, immigration and real estate. अच्छा, माशाअल्लाह। एक लॉयर और एक अकाउंटेंट एक घर में माशाअल्लाह जमा हो गए हैं, तो बहुत खुशी है जी। आप लोगों की शादी हुई, अल्लाह ताला से आप लोगों के लिए बहुत दुआएं हैं, और आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी तालियां। तो मैं बिला ताख़ीर, चूँकि अब हम खाने के टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं और भूख भी आप लोगों को काफ़ी सता रही होगी, तो मैं गुजारिश करूँगा कामरान रिजवी से कि आपका वो जो सेगमेंट्स हैं, आपने बताया था ना कि एक है उसके दरमियान में फिर मैं क्विज भी जारी रखूँगा ताकि हम टाइम सेव कर लें। बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ़। Assalamu alaikum. So what you have to do is you have to pick up. It's already here. All right. Okay, you're listening. All right. So this is all here. So what you have to segregate the color, and you have to put it down here. So we have, how many colors we have? 6 colors. How many cups we have? 6. Right. So you have to pick up, and then you have a 1 minute only to pick up and drop it. So for example, if the blue is going to go here, all the blue, yellow, or whatever the color you choose it. Okay? It's fine? It's clear? Anything else? Any question? We have to do all 6. Yeah! That's why you're going to get the gift. Alright, any question? Okay. Alright. Okay, so let's just start. So who has a watch? So you have. Okay, so I need a climb. Okay. Start. 1, 2, 3. Hurry up. Wow. All right. Hurry up. Climb. All right. Easy. Come on. All right. Hurry up. Oh, they went. Wow. Okay, so they finished in 30 seconds. Wow. Good. Okay, where is the gift for them? Who is the winner? It's right here. All of them. All of them. So all of them, you will get the gift. Come here. Woo! Come here. Okay, thank you so much. इन बच्चों में कोई आप कोई पॉइंट या कोई सुनाना चाहेंगे? हाथ खड़ा करें। Okay, anybody wants to poem or anything you want? Okay, all right. Okay, so let's start. अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक दफ़ा का जिक्र था कि एक मुर्गी के 2 बच्चे थे। एक का नाम था वो दोनों ट्विन थे। दूसरे का नाम नहीं समझा। एक का नाम क्या था? एक का नाम था वो दोनों ट्विन थे। जब मुर्गी कुबलाती थी तो आ जाता था, जब कुबलाती थी तो आ जाता था। अम्मी बहुत परेशान हो गई। अम्मी डॉक्टर के पास गई। अम्मी ने कहा कि जब मैं कुबलाता हूँ तो आ जाते हैं, जब कुबलाता हूँ तो आ जाते हैं। डॉक्टर ने कहा ये तो बहुत आसान है। मुर्गी ने कहा क्या? डॉक्टर ने कहा आप का नाम रख दे और का नाम रख दे। Okay, so do you want to do the next segment? Okay, thank you. शाइना आपा और अदीला के लिए बहुत सारी तालियां। मुझे बहुत सारा और मेंबर्स
اور شاہینہ آپا تو یوں سمجھیں کہ بالکل ابتدا سے انہوں نے اس ادارے کو سینچ کر یہاں تک پہنچایا ہے. ان کی بہت ایفرٹس ہیں, بہت خدمات ہیں, اور ان کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں ہیں. ایک دفعہ پھر ان کے لیے تعلیم. السلام علیکم, آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور فیصل بھائی کا بھی شکریہ, بہت زیادہ ہی تعریف کر دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.